وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، اللہ نے دو بار پہنچا دیا ہے، لیکن اس نعت کو میں اس زمانے میں پڑھتا تھا اور اب تو پڑھتا بھی نہیں ہوں، چونکہ یاد آ گیا یہ نظم، اس لیے پیش کر دے رہا ہوں۔ جبکہ میں نہ مدینہ گیا تھا نہ حج کیا تھا نہ اللہ توفیق دیے تھے، اس پڑھنے کے صدقے میں ہو سکتا اللہ نے دو بار حاضری کی سعادت عطا کر دیا، تو میں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں جن کو اب تک موقع نہیں ملا ہے کہ وہ حج یا عمرہ کر سکے، میں ان کی طرف سے ابھی پڑھ رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھ۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں نہ کعبے کی زمین دے سکے ہیں، نہ مدینہ دیکھ سکے ہیں، نہ حج ان سے ہو سکا ہے، نہ عمرہ ہو سکا ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب لکھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کیا تھا اس کا؟ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے پاروں میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے پاروں میں۔ بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں۔ اس شعر میں آپ سبھی حضرات آمین کہیں گے۔ دعا مقبول ہم سبھی مسلمانوں کی ہو جائے۔ آمین کہا بھی تو نہیں بول رہے آمین۔ نہیں چاہتے ہیں حج میں جانا، نہیں چاہتے ہیں عمرہ کرنا، پیسہ رہے گا، ایکڑ ایکڑ زمین بنے گا تو اس میں مالداری اور کیا کہلاؤں گا، زمیندار کہلاؤں گا۔
جبکہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اس میں سے ایک فریضہ، اہم فریضہ مالداری کے آنے پر، دولت کے آنے پر، اور اتنی دولت کے آنے پر کہ جتنے میں اس کے گھر کی ضروریات جب تک وہ وہاں رہے پوری ہوتی رہے۔ اور دوسرا یہ ہمیں اس پاک گھر اور اس سرزمین کی زیارت کی توفیق اور سرزمین میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، جس سرزمین کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ تڑپتے تھے اور وہاں جاتے تھے تو ننگے پاؤں چلتے تھے، کہ اس سرزمین پہ سرور کونین رسول الثقلین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ کا قدم مبارک پڑا ہے، لہٰذا ہمارے جوتے کیسے اس پہ چڑھ جائیں۔ سن 2008 میں میرے ساتھ 5 آدمی تھے، کٹک کے 2 تھے اور 3 آدمی تھے نیول پور کے، آج بھی زندہ ہیں۔ ایک ان میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے پورے مکہ اور مدینے کے اندر کہیں بھی جوتا نہیں پہنا، اپنے جھولے میں بیگ میں ڈالے رہے۔ جب مدینۃ النبی میں پرواز کے لیے ہوائی جہاز کے اندر گئے تب چپل نکال کر کے پہنا، حالانکہ شرعی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ آدمی ننگے پیر رہے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی، حرم کے اندر جانے سے پہلے پیر دھونے ہوں گے، ہو سکتا ہے ناپاکی غلاظت لگی ہوئی ہو، لہٰذا یہ کوئی شرعی چیز نہیں، لیکن عقیدت و محبت کی بات نرالی ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جاتے تھے تو اتنا کھاتے اور اتنا پیتے کہ کم از کم بول و براز سے رکے رہیں، اور کچھ دنوں تک بغیر بول و براز کے، بغیر پاخانہ پیشاب کے رکے رہتے تھے، اور جاتے تھے تو باہر نکل کر کے مدینے سے نکل جاتے، پھر جا کر کے کہیں راستے میں جا کر بول و براز فرماتے تھے کہ میرے آقا کے شہر میں نہ پیشاب کروں گا نہ پاخانہ کروں گا۔ وہ تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی ننگے پاؤں چلتے تھے، نہ مکے کی سرزمین میں کبھی انہوں نے جوتا پہنا، نہ مدینے کی سرزمین میں، یہاں تک کہ جب واپس آتے تھے تو پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے پھوٹکے ہو کر کے، زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ زخمی ہو جانا برداشت تھا، لیکن آقا کے دیار میں چپل پہن کر کے چلے، یہ قاسم نانوتوی کی ضمیر گوارا نہیں کرتی تھی، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس لیے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہم پر حج فرض کیا ہے، عمرہ فرض نہیں، حج فرض۔ ہاں وہ عمرہ ہمارے لیے ضروری ہے جو حج کے لیے ہم پہلے کریں گے، پھر اس کے حج کے ایام میں حج انجام دیں گے، وہ تو ٹریننگ کی بات ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، حج اور عمرے کے گر مجھ سے سیکھو۔ آپ نے خود صحابہ سے فرمایا اور سکھایا بھی۔ آپ کو یقین نہ آئے، میں جس سن 2008 میں گیا تھا، ایک حافظ صاحب کہاں کے تھے مت پوچھئے گا، نام مت پوچھئے گا، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر نشاندہی کرنا ہوتا تو نام پکڑ کے، گاؤں پکڑ کے بتا دیتا۔ یہ 5 آدمی جو تھے بیچارے ان کے ساتھ تھے، نکل آئے اور الحمدللہ صحیح عمرہ صحیح حج کیا۔ انہوں نے پوچھا، حافظ صاحب آپ کا عمرہ ہو گیا؟ ہاں۔ کیسا؟ نہ میں گھر سے احرام باندھے ہوئے تھا، آیا تھا اور چلا گیا، جا کر کے کعبے کے پاس پہنچا، لوگ چکر کاٹ رہے تھے، میں بھی چکر کاٹ لیا، پھر میں صفا گیا، صفا سے مروہ، مروہ سے نکل کر کے باہر چلا گیا۔ ایک چلتے چلتے عربی کے گھر پہنچا، انہوں نے مجھے پکڑ کر کے لا کر کے یہاں میرے گھر میں چھوڑا۔ کتنا چکر کیے؟ نہ لوگ تو چکر لگا رہے تھے، میں چکر لگا لیا۔ صفا اور مروہ کا سعی کتنا کیا؟ نے ایک مرتبہ صفا میں گیا، وہاں سے مروہ، مروہ سے سیدھے گئی۔ اب بتائیے، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا الحج نہیں، دوسرا الحج والعمرہ عمرۃ للہ، عمرہ بھی کرو اللہ کے لیے، حج بھی کرو اللہ کے لیے۔ اب جو ہے انہوں نے جو عمرہ کیا، بیچارے یہ عوام جو ان کے ساتھ تھے حافظ صاحب کے ساتھ، وہ تو ٹریننگ حاصل کر کے ساری چیزوں کو حاصل کر کے اڑیسے سے گئے تھے، انہوں نے کبھی ٹریننگ میں حاضری نہیں دی، نہ جان سکے۔ اب کون کتنا چکر گھوما ہے طواف کرنے والا کیا پتا، ہمیں سیکھنا پڑے گا ہمارا 7 چکر ہوا کہ نہیں۔
3 چکر میں ہم نے رمل کیا یا نہیں کیا، پھر وہاں سے آ کر ہم نے جو ہے کہ مقام ابراہیم میں واجب الطواف 2 رکعت نفل پڑھی یا نہ پڑھی، پھر زمزم میں پہنچ کے پانی پیا یا نہیں پیا، یہ سب ہمیں ازبر یاد کر کے جانا ہے۔ پھر وہاں سے آنا ہے استیلا میں حجر اسود یا بوسہ دینے کے بعد حجر اسود کو، اس کے بعد صفا میں چڑھنا ہے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروے سے صفا 1 چکر، اسی طرح 7 چکر اگر لگاتے ہیں تو 7 چکر اگر ہم نے صحیح لگا لیا تو طواف ہوا، اور اگر ہم نے مروہ اور صفا اور مروہ سے سعی کی 7 مرتبہ تو سعی ہماری پوری، صفا اور مروہ کی سعی ہماری صحیح ہو گئی، ورنہ نہ سعی صحیح ہوئی نہ طواف صحیح ہوا، عمرہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس لیے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور پھر حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ اڑیسہ کے لیے میرے بھائیو دوستو مجھے معاف کر دو، ایڈوانس معاف کر دو، پیشگی معاف کر دو، لیکن یہ بات کہنے پر ہم مجبور ہیں علماء کہ ہمارا حج اس وقت ہوگا جب پورے طور پر گناہوں سے پورا گٹھر باندھ لیں گے، 80-90 سال کے ہوں گے تب جائیں گے حج میں۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو ہی تم کو مالداری آئی اور اتنا مال آیا کہ تمہارے گھر والوں کے اخراجات کسی پر بوجھ نہ بنے، تم ان کے اخراجات پورے کر لو، حج کے سفر کے تمام اخراجات تمہارے ہی سر پہ رہو، کسی پہ بوجھ نہ بنو، اور جس جگہ جا رہے ہو اس مکہ المکرمہ اور مدینہ النبی میں کسی پر بوجھ نہ بنو، اتنے اخراجات اگر تمہارے پاس ہیں تم پر حج فرض ہو گیا۔ پوچھئے علماء سے، علماء بیٹھے پوچھئے، لیکن یہاں کیا ہے؟ 2-4 ایکڑ زمین ہوگا، زمیندار کہلاؤں گا، مالدار کہلاؤں گا، پھر جا کے جاؤں گا۔ ارے بھائی، کون سا سیکنڈ، کون سا لمحہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا ہے، ہمیں کچھ پتا ہے؟ گھر سے نکلو تو پتہ جیب پہ رکھ کر نکلو، حادثے چہروں کے پہچان مٹا دیتے ہیں۔ ابھی بنہرے کا ایک لڑکا انتقال کیا، ایکسیڈنٹ، بڑا نورانی شکل، داڑھی، 6-8 مہینہ سال بھر ہوا شادی ہوئی تھی، کیا پتا تھا کہ اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ ابھی میرے گاؤں کے اندر میکسیمم 35-38 سال کا نوجوان انتقال کر گیا۔ بتائیے، اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں تاکہ تم جلد سے جلد میرے بھائی حج کر لو۔ بعض کہتے ہیں پھر گناہ ہو جائے گا، یہ مفتی صاحب خود بن جاتے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو کیا ہوا بھائی، پھر توبہ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے التائب، اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے حج کر لیا بچپن سے یا جوانی سے یا شعور کے آنے کے وقت سے، جو تم سے گناہ ہوا ہے، جو مکلف ہونے کے بعد ہوا ہے، حج کر لیا تو اس وقت تک کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں عرفات کے میدان میں پہنچے، اللہ پورا ایسے بنا کر کے ہمیں حج سے واپس کرے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نامولود بچہ پاک اور صاف اور معصوم ہو جاتا ہے۔ اب اگر گناہ ہوا تو 1,00,000 سے کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب 1 سے 1 سے گناہ کاؤنٹ ہوگا، اس لیے کہ 1,00,000 تو اللہ معاف کر چکے ہیں۔ اس لیے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ مواقع اللہ دے رہے ہیں، کہاں بالو بیشی میں ٹورز، کہاں کٹک شہر میں ٹورز، وہاں جا کے کرنا مشکل، اللہ یہی قریب میں دے دیے ہیں۔ ہمارے الصفا، ہمارے ناصر بابو اور ان کے جو رفیق ہیں، بہت بیچارے پیارے آدمی، آصف بابو، آصف اقبال صاحب بمبئی سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک ٹور چلا رہے ہیں، نیت خدمت کی ہے، اور اگر نیت خدمت کی کریں گے، خدا کی قسم یقیناً یہ ٹورز آگے بڑھے گا، لوگوں کو موقع کم پیسے میں بھی عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس صفحہ کو اللہ ترقیات سے، حج اور ٹورز صفحہ کو ترقیات سے نواز دے، اور ہم سب کو حج مبرور، حج مقبول کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مجلس میں تو کم از کم ہم سب نیت کر لیں، اللہ نے اگر موقع دیا ہم حج جیسے
سے فریضے کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، اور اگر موقع اللہ نے دیا تو عمرے کا بھی، لیکن پہلے حج جو ہم پر فریضہ ہے اس کی ادائیگی نہیں کیے تو یاد رکھو رسول اللہ کا ایک فرمان سن لو بھائیو، بزرگوں اور دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے توفیق حج کی دی اور اس نے حج نہیں کیا، یا تو یہودی ہو کے مر جانے کا خطرہ ہے یا مجوسی ہو کر کے مر جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ میری بھی، ہم سب کی بھی، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ان چند کلمات کے ساتھ رہ جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، آمین تو کہو، زور سے کہو، اوڑیے میں بولو، بچونے کی دریدرتا، بولی میں بھی بخیلی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ آخری شعر کا پہلا مصرع میں نے پڑھا تھا، آخری مصرع پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے، دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آصف اقبال صاحب کو اور ناصر یعنی مددگار، اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت کے لیے، اللہ نے اس علاقے کے لیے مسلمانوں کو چنا ہے۔ آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے، ان کے خاندان کو جانتا ہوں ناصر بہت، یہ جب مدینے میں تھے سن 2000 میں بڑی خدمت کی تھی حج کے موقع پر، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بہت نیک نیتی والے، ان کے والد بزرگوار بھی، ان کے تمام بھائی، حافظ اقبال میرے شاگرد بھی مدینۃ النبی میں کہاں رہتے ہیں، نجران میں رہتے ہیں۔ اللہ پورے خاندان کو دیندار بنایا ہے، دریا پور سنگڑا کے رہنے والے، ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کے ساتھیوں میں سے تو اور بہت لاڈلے سے۔ دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، تو کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے مدینے میں، آمین تو کہو زور سے، تو کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے مدینے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، دو جملے ارشاد فرما کر دعا فرما دیں گے۔ وہی گھر بنانے کا دل چاہتا